کہ ہمارے ساتھ جو دوست ہوتے ہیں حج میں، تو ان کو بالکل وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہمارے حج میں ذرا خرابی ہوئی، تو ہر شے ان کو ایکوریٹ، بلکہ 2016 یا 18 کا حج تھا، حج کے بعد پھر مینا میں جمع ہو گیا، اور پھر آخری بیان تھا میں نے، اس کے بعد اجازت لے کر میں نے مدینہ شریف جانا، تو 5 حاجی سندھ کے کھڑے ہوئے، ان کا ہمارا یہ 5واں حج ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ حج ہمارا ٹھیک ہوا ہے، پہلے 4 کا کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر، یعنی حج کی آداب ظاہری، آداب باطنی۔ آداب ظاہری وہ احکام ہیں، بھی آپ نے احرام باندھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ آداب باطنی کے اپنے باطن کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ ایک دو جمع ہوتے ہیں تو پھر کامل نفع ظاہر ہوتا ہے۔ آداب باطنی، آداب ظاہری، آداب باطنی۔ یہ بات میں نے خود حضرت استاد مفتی والد سنگھ ٹونکی رحمۃ اللہ سے خود سنی، کہ یہ جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے، تو حضرت نے فرمایا کہ اس عرفات کے میدان میں دنیا بھر کے اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ولی جو ہے نا وہ وہاں آتے ہیں، اور جنات میں بھی جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، پھر حضرت خضر علیہ السلام بھی آتے ہیں ہر سال اس اجتماع میں۔ تو ان کا قلوب کا اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے قلوب کو بھی منور کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر سے عنایات چل رہی ہوتی ہیں، نیچے سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو دونوں چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی آرام نہ باندھے اور میں وہاں عرفات میں ہو، جیسے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ اوپر سے وہ چیز نہیں آئے گی کیونکہ نیچے سے نہیں ہے۔ یہ بات نقطہ سمجھو اس کو، کیونکہ تو وہی ہے نا، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے نیچے سے تیاری، یعنی آرام باندھ کر آیا میرے وہاں پر، اور پھر اہل اللہ کی صحبت اور ایک نبی کی صحبت بھی، خضر علیہ السلام، تو پھر یہ جب اوپر نیچے جب ملتا ہے تو پھر قلوب صاف ہو جاتے ہیں۔ کیومن ولدت امہ، آج ماں کے پیٹ سے، کیونکہ جو ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس کے دل پر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اور فطرت کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ کل مولود یولد الفطرہ، ہر ایک تو بچہ جو فطری طور پر مسلمان ہے، اور قلب اس کا صاف ہے، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی روحانی بیماری نہیں ہے۔ تو قیوم ولدت ویسے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا۔ یہ آداب ظاہر اور آداب باطنی جب اہل اللہ یا اہل علم کی صحبت کے ساتھ جب یہ سب چلتا ہے آدمی، تو پھر اس کا ثمرہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہیں بڑی بڑی بے قیدیاں آج کے دوران بڑی بڑی بے قیدیاں کر دی، تصور اب بھی نہیں کر سکتے، اور دل تو یعنی اللہ معاف فرمائے کہ چھوٹی چھوٹی بے قیدگی پر یہ لوگ ایسے ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا بتائیں۔ اب ہم ایک جگہ سے ویل چیئر سے گزر رہے تھے، یعنی اس سفر میں جگہ تنگ تھی، اور وہ آدمی غلط طرف میاں بیوی کھڑے تھے، ان کو چاہیے تھا دوسری طرف کھڑے تھے، فٹ پاتھ کی طرف، وہ سڑک کی طرف کھڑے گاڑی کے آگے۔ تو ہم نے چونکہ کراس کرنا تھا، تو ہم جب وہاں سے گزرے تو اس کے تھوڑا سا پاؤں کے اوپر وہ آ گیا، تو اس نے وہ انس کو مکہ مارا، تو لیکن انس نے کہا لیکن آپ بھی ساتھ تھے، اور پھر بار بار ولا جدال فی الحج۔ اب بتاؤ لا جدال پر حاجی نے عمل کیا نہیں عمل کیا؟ اس کا حج پر نتیجہ لائے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں لائے گا، کیونکہ آمدن تو ہے ہی نہیں ایسی، جو ہاں تو ایکسیڈنٹل چیزیں ہوتی ہیں، وہ رش ہے، مجھے دھکا لگ رہا ہے، آپ کو دھکا لگ رہا ہے۔ لا جدال ہے، پھر قرآن نے خاص طور پر کہا ہے، یہ آداب باطنی بتایا کہ جھگڑا نہیں کرنا، تم نے کہیں جھگڑا نہیں کرنا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، ایک کیوں؟ اس لیے کہ بس ایسے ہی چلے گا منہ اٹھا کر،
نہ یہاں تربیت کرائی نہ وہاں مربی ساتھ ہے، ورنہ مربی تو بار بار یاد جانی کرائے گا نا. وہ سوچو تو وہ بھی تو پٹھان بندہ تھا، بھی خان تھا، وہ لگا دیتا اس کے. لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت آپ لا جدال فی الحج فوراً یاد آیا یہ. اس لیے اس کا ثمرہ کچھ اور ہوتا ہے جب انسان اہل علم کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ سفر کرتا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ. اس لیے مدینہ شریف کی حاضری کے بارے میں ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ ایک حاضری زندگی کی ایسی ہو جس میں آپ کے بڑے آپ کے ساتھ، ایک حاضری ایسی ہونی چاہیے. نہ کوئی نہ ہو تو وہاں کوئی بڑا بزرگ جا رہا تو اس کے ساتھ چلے جاؤ. اور پھر حضرت والا نے واقعہ سنایا، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سنایا جب حضرت پہلی بار حاضر ہوئے اپنے شیخ کے ساتھ مدینہ سے. تو فرمایا کہ بھائی ایک اللہ والے آئے اور ان کے ساتھ ان کے خلیفہ بھی تھے. تو خلیفہ کو بڑا جوش تھا، تو عشق میں جوش ہوتا ہے پھر ہوش نہیں ہوتا. تو سیدھی روزے پر چلے گئے. السلام آج بٹھاؤ. روزے پر جا کر انہوں نے صلاۃ و سلام پیش کیا اور پھر مراقبہ کیا وہاں پر روزہ کے ساتھ. اور اس مراقبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس سے رابطہ کیا اور یہ درخواست کی کہ آپ کچھ عنایات ہم پر کریں. آپ علیہ السلام فرمایا کہ اٹھ جاؤ، اپنے شیخ کے ساتھ آنا تو کریں گے، اٹھ جاؤ. اٹھا دیا سامنے سے. اس پر حضرت شیخ نے فرمایا کہ شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ ایک حاضری کم از کم دو تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق بڑوں کے ساتھ ہے آپ کے، عظیم بات ہے کہ چھوٹے اب اس تعلق تک نہیں پہنچ سکتے، ٹائم لگے گا. تو جب آپ کا تعارف ہو جائے گا، جس طرح باپ کا دوست ہوتا ہے جب وہ تعارف کرا دیے میرا بیٹا ہے تو جب بھی وہ اس کو ملے گا آؤ بھتیجے آؤ بھتیجے آؤ بھتیجے کرے گا. تو پھر آپ جب بھی حاضری دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نسبت سے آپ کو دیکھیں. چنانچہ جب یہ بات حضرت نے فرمائی تھی مدینہ شریف میں، تو وہاں ایک بنگلہ دیش کے ایک صوفی صاحب تھے، انہیں اللہ والے مجذوب قسم کے. انہوں نے پھر اس واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ حاضری دی تو رات کو وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کو وسلم نے بوسہ دیا. کہتے اتنا بوسہ دیا کہ ان کا لمس اور تھوک بھی میں نے محسوس کیا اور کہا کہ تم ہمارے اختر کے مرید ہو اس لیے ہم تم سے پیار کرتے ہیں. اور اختر کے مرید تم سے پیار کرتے. یہ بات کہ خود اس نے بیان کیا، میں نے خود سنا، حضرت کی موجودگی ہے یہ بات اس نے بیان کی. تو آداب ظاہری آداب باطنی جو ہیں یہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں تب ایسی چیزوں میں حج اور عمرے میں فلاح ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. ورنہ آداب ظاہری تو کر لیتے تو باطنی نہیں، ان جگہوں کی عظمت نہیں. ابھی ایک دوست مجھے نقل کر رہا تھا کہ ہمارے کوئی یہاں سے کرکٹر گئے، انہوں نے رمی کی تو انہوں نے بالنگ کرائی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ تمسخر کی چیز تھوڑی. 8ویں کنکری مارنا مکروہ لکھا ہے، پڑھو کتابوں میں، سنت سے آگے نہ جاؤ. آداب دیکھو رسول اللہ نے کیسے کیا. وہ وائرل ہو گئی، میں ہنس رہا ہوں آپ ہنس رہے، کس پر ہنس رہے آپ؟ رمی پر ہنس رہے. رمی عبادت نہیں، عبادت نہ ہوتی تو اس کے بعد دعا قبول کیوں ہوتی؟ رمی والی دعا قبول ہوتی ہے. اور کتنی لمبی دعا حدیث میں آتا ہے، پہلی اور دوسری رمی کے بعد رسول اللہ نے دعا کرائی سورہ بقرہ پڑھنے جتنی. قبولیت کا مقام ہے. یہ رمی عبادت ہے اور یہ سارے مشاعر ہیں. ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ دلوں کا تقوی ہے. اب لوگ بوتلیں مار رہے ہیں، لوگ بچی ہوئے آخری جس میں تھیلیوں لوگ مار رہے ہیں، یا تو ادھر پھینک جاؤ.
بھائی یہ پھینکنے کی جگہ تھوڑی ہے آپ کی ان چیزوں کی، آپ کی اس طرف وہ رکھی ہوئی ہیں گندگی کی چیزیں، وہاں ڈال دو آپ اس کو، کیوں یہاں پھینکتے ہو؟ ہمارے سامنے لوگ بوتلیں پھینک رہے ہیں جی، بچی ساری اس کے اندر پھینک رہے، کیوں پھینک رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی؟ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ عبادات میں اگر علماء ساتھ نہیں ہوتے، بڑے ساتھ نہیں ہوتے، تو لوگ ایسے چکر کاٹ کے آ جاتے ہیں، اتنی بے قاعدگیاں اور بے ادبیاں جگہ جگہ کرتے ہیں، ان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کا بہت فضل ہے، الحمدللہ عافیت کے ساتھ سفر مکمل ہوا۔ بہت دعا کی میں نے متعلقین کے لیے اور دوستوں کے لیے اور اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے میں نے بہت دعا کی، یعنی میں شہر شہر ملک ملک گن کر دعا کی۔ ہم آپ کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں سب دوستوں کو، اور ہم چاہتے ہیں اللہ بس اس کو استقامت پر بس سب اللہ والے ہو جائیں، کوئی نہ مرے جب اللہ والے۔ ایسا جوش، کیونکہ شیخ کو دیکھا ہم نے، حضرت کو جوش اٹھتا تھا جب ایسے موقع پر، وہی اللہ نے کیفیت دی وہاں پر۔ میں بہت لمبا وقوف کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ویسے ویل چیئر پر ہوتے لیکن آپ کھڑے ہوتے تو کھڑے ہی رہتے، میں کہ اسی کے لیے طاقت بچاتے، اسی کے لیے طاقت بچاتے۔ اللہ کا بہت شکر ہے، میں تو زور ہوتے ہی وقوف شروع کرتا ہوں، اور پھر اکثر وقت جو 4-5 گھنٹے ہیں وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، تھوڑا سا بھی بیٹھے پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ اصل ہے ہی وقوف، عبادت وقوف چل نہیں رہا ہے، چل رہا ہے، اصل عبادت ہے ہی وقوف۔ تو ماشاءاللہ اس میں دعائیں کرنا، اور دعا ہی ہے۔ ایک بات یاد رکھو ہمیشہ کہ عمرہ اور حج یہ دعا والی عبادت ہے، اس لیے ہر جگہ پر یہ لکھا ہے کہ جو نیت وغیرہ کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، بس دعا کرنی ہے۔ طواف میں دعا کرنی ہے، سعی میں دعا کرنی ہے، وقوف میں دعا کرنی ہے، ہر جگہ دعا ہے۔ دیکھو رمی میں بھی دعا ہے، ہمارا اور آپ کو دعا کرو، صرف آخری اس پر نہیں ہے، لیکن جو پہلے دو ہیں ان پر آپ نے دوسرے دن بھی کرنی، تیسرے دن بھی کرنی، جو چوتھے دن ہے ان کو چوتھے دن بھی کرنی۔ تو اصل کیا ہے؟ دعا ہے۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم تلاوت کرتے رہے، ہم فلاں کرتے رہے، فلاں نہیں، بس دعا کرو، کیونکہ آپ کو گداگرانہ فقیرانہ لباس پہنا دیا کہ مانگو ہم سے، بس تمہارا کام مانگنا ہے۔ کیا مانگنے کے لیے آپ ہمارے دربار میں آئے ہو؟ مانگو، ہمارے دربار میں مانگو۔ اس لیے تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دراصل وہ بھی مانگنا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے شرح مشکات میں کہ تیسرے کلمے میں تو کوئی مانگنا نہیں ہے۔ نے کہا کہ ثناء الکریم دعا، جب کریم کی تعریف کی جائے تو وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے، اصل میں اس میں بھی مانگنا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، ارے مانگنے یا اللہ رحم کر دے، بس ہم تو تیرا نام جپ رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پر رحم فرما۔ ہمارے اللہ کی تعریف میں بھی مانگنا ہی ہے، جیسے سورہ فاتحہ تعریف ہے نا، لیکن اس میں بھی آخر میں مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ جو سفر ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ آپ بس دعا کرتے رہیں، بار بار دعا کریں، بار بار دعا کریں۔ یہی ریاض الجنہ میں حاضری پر ہے، جی وسلم کیا دعا ہے نہیں؟ صلاۃ السلام کے بعد کیا ہے؟ آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں، آپ ہمیں ہے نا وہ شفاعت ہماری فرماتے ہیں، ہم وہاں پر بھی دعا کر رہے ہیں، وہاں بھی دعا دیکھو، رسول شفاعت یا رسول اللہ، دعا کر دیجیے اللہ سے گناہ معاف کرا دے۔ ریاض الجنہ میں بھی یہی ہے، اللہ جنت میں آ گیا ہوں، میری ہر جنتی کی ہر بات سنیں گے، ہم میری فلاں فلاں مرادیں پوری فرما دیں۔ یہ جی، اور سالمین غانمین، اس دفعہ تو حذیفی صاحب تھے، تو حذیفی صاحب نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ حاجیوں اپنے گھروں کو جاؤ، سالمون غانمون، سلامتی اور مال غنیمت کے ساتھ۔ اور یہ لکھا ہے کہ جب روزہ اقدس سے جائے
تو یہ کہا ہے کہ سالمین غانمین الی وطاننا، اللہ سلامتی سے اور مال غنیمت کے ساتھ. اس سے پھر مدینہ شریف میں بات میرے ذہن میں آئی کہ مال غنیمت جو استعمال کیا اس کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاد ہے، یہ جہاد ہوتا ہے، اس میں آپ مجاہد ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں جب تک حاجی گھر واپس نہیں آتا اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے. یہ یاد رکھو، مجاہد ہوتا ہے جب تک گھر واپس نہیں جاتا. تو مجاہد جب زندہ واپس جاتا ہے تو جو چیز لے کے آتا ہے وہ غنیمت صحیح ہے نہیں. اور یہ ایسا حج ایسے جہاد ہے کہ جس میں مرنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے بندہ، صحت مند بھی ہو جاتا ہے اور مال پانی بھی کھاتا ہے، وزن بڑھ جاتا ہے. میں نے آگے وزن کیا، میرا وزن بڑھ گیا. یہ دیکھ، تو یہ مال غنیمت ہے جو آپ وہاں سے لے کر آئے. سالمین اور غانمین، ایک بات. دوسری بات، جو مال غنیمت ہوتا ہے یہ مفت ہوتا ہے. میں جہاد آپ نے کیا تو آپ کو مفت ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جو کچھ مکہ مدینہ سے لے کر آتا ہے اسے اپنے پیسے لگائے، دراصل وہ بھی اللہ رسول کی طرف سے مفت ہے، جس طرح وہاں میزبانی مفت ہے. آپ تو اپنے جیب سے گجب نہیں، حضرت ہم نے تو اتنے ریال کی چائے پی ہے، آپ کیسے کہتے مفت ہے؟ وہ میاں پہلے ہی یہ ریال تیرے گھر پہنچا دیے تھے پاکستان میں، ابھی تو لے کے گیا تھا، ہوتی نا تو کیسے لے جاتا؟ ایڈوانس دے دیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہو، 4 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہمارا رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہ اسی طرح ہے جب کوئی بھی دنیا میں وفد جاتا ہے کسی ملک میں تو اس کے لیے سارا انتظام گورنمنٹ کر دیتی ہے وہاں پر. اس کو جا کے بس ٹھہرنا ہے اور ہر چیز اس کو وہاں پر ملے گی، جیل میں لے جانے کی ضرورت بھی. تو ایک تو یہ مفت ہے. نمبر 3، یہ مال غنیمت جو ہے سب سے برکت والا مال ہوتا ہے. یہ سن لو اچھی طرح، حاجی اور عمرہ کرنے والے، ہم جو مکہ مدینہ سے جو بھی چیز لاتے ہیں یہ برکت والی چیز ہے. اس کا گھر میں رہنا آپ کے گھر کی خیر و برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ سب سے حلال مال اور اطیب مال اور پاکیزہ مال مال غنیمت ہے. اس کے بعد مال وراثت ہے، اس کے بعد وہ مال حلال ہے جو آپ کماتے ہیں. سن لو، سب سے اطیب مال، سب سے خیر و برکت والا مال مال غنیمت. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ یہ دیکھیں آپ نے حج کے موقع پر وہ اونٹ جو مال غنیمت میں آپ کے پاس ابو جہل کا آیا تھا وہ حج کے موقع پر جب آپ حجۃ الوداع کی اس کو آپ نے یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ ہمارے گھر میں ہم جو لے کے آتے. اس سے یہ نقطہ جو سمجھ آیا کہ یہ جو لوگ وہاں سے خالی آ کر یہاں خرید لیتے ہیں، یہ میرا تو ذوقی نہیں ہے. میں کہتا تھوڑی چیز لا کر دے دو لیکن وہاں سے لے کے آؤں، کیونکہ سالمینہ غانمینہ میں تو نہیں. تو بھائی سالمینہ غانمینہ میں آئے گا نہیں آئے گا، کیونکہ آپ میدان جہاز سے تو لائے نہیں، آپ نے تو بعد میں خرید لی. کوئی بس مارکیٹ سے جا کر امریکی مالک گنج کو چیز خرید رہے اور کہا جی میرے کو مالک گنج نکل آئے گا، وہ مجاہد وہاں سے لے کے آئے تو سب کھلائے گا نا. یہ بھی ایک، اس میں بھی اس کی بھی اصلاح ہو گئی کہ یہ جو لوگ یہاں آ کر خرید لیتے ہیں، بھی آپ تھوڑی چیز لے آؤ وہاں سے، تھوڑی چیز لا کر دے دو. الحمدللہ میری اس بات سے بہت سے حاجی جنہوں نے ذہن تھا کہ ہم وہاں جا کر فلاں چیز ہر چیز ملتی ہے جی، انہوں نے پھر کارگو کرایا. میں کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہو جائے گا لیکن چیز تو یہاں پہ نا غانمین میں تو شامل ہو جائے گی نا. اس مالک میں سے آپ قوم قبیلے کو کھلا رہے ہو، سب کو دے رہے ہو، یہ بڑی اہم بات ہے. تو سالمینہ غانمین علاوہ سلامتی مال غنیمت کے ساتھ. اور واقعی اگر یہ نیت کر لیں بھی مال غنیمت ہمیں ملے تو واقعی آپ کا نہ چاہتے ہوئے بھی بیگ بھر جائے گا، نہ چاہتے ہوئے آپ کا بیگ ویسے بھر جائے گا. اللہ تعالیٰ بھرتے ہیں، اس کا شمار بناتے ہیں. اللہ کا بہت فضل ہے، بہت دعا کی بہت توفیق ہوئی جگہ جگہ پر. الحمدللہ روز اقدس پر ریاض الجنہ میں بھی تھا الحمدللہ کافی طویل، وہاں بہت گزارا، وہاں اندر خدمت کرنے والے واقف دوست بھی مل گئے، بلکہ کئیوں نے تو وہیں مجھے ملے. ہم تو آپ کی تلاش میں تھے، تو ہمارے یہاں ڈیوٹی ہم بھاگلپور کے ہیں،
اور مجھے آپ کون سا باپ ہے؟ میں نے کہا بس آپ اگر بس لگے رہو، آپ کو کوئی نہیں چھیڑ گا، سب چاہے۔ کافی دیر ہم وہاں دعا کرتے رہے، مانگنا انسان۔ ہمارے ہاں جو مرید کے لیے جو فیضان ہے وہ دعا کے ذریعے۔ لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ بات میں نے شیخ سے پوچھی، حضرت آپ توجہ ڈال دیں، بہت سے سلسلوں میں توجہ ہوتی ہے کہ توجہ ڈالی جاتی ہے، آج ادھر آ جاؤ، آج ادھر۔ بہت سے سلسلوں میں توجہ ڈالتے ہیں، شیخ مرید پر توجہ ڈالتا ہے، سامنے بٹھا لیتا اور توجہ ڈالتا ہے۔ تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ حضرت توجہ ڈال دے، تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ سے میں نے پوچھا تھا، فرمایا ہمارے یہاں توجہ دعا کے ذریعے۔ دیکھو میں دعا کرتا ہوں، تو ہم دعا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما توفل بنا کما تغفرنا کما التقوی والمغفرہ۔ یا اللہ میری بھی اور ان سب دوستوں کی مغفرت فرما، اللہ میری بھی اور سب دوستوں کی مغفرت فرما، ماں بہنوں کی مغفرت فرما، گھر والوں کی، بال بچوں کی، سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اتنی دعائیں کی ان کو تو قبول فرما اور ان کا ظہور فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین۔ اب اس میں توجہ کیا ہوئی کہ آپ کی توجہ بھی ہے کہ ان کے لیے، اور اللہ آپ دے۔ تو ہمارے شیخ فرماتے تھے ہمارے ہاں توجہ دعا کے ذریعے ہوتی ہے کہ جب مرید کے لیے دعا کرتا ہے تو توجہ بھی ہو گئی اور اوپر سے مال بھی آنا شروع ہو گیا۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات، تو ہمارے یہاں توجہ دعا کے ذریعے۔ اس لیے حضرت شیخ نے خود مجھے فرمایا کہ اگر پیر مرید کے لیے دعا نہ کرے تو پیر بنانے کے لائق نہیں ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ جیسے اپنے بچوں کے بچے نہیں، روحانی بچے نہیں، کیوں ضائع ہو؟ جب آپ نے ذمہ دار حضرت خانگی رحمہ اللہ سے حضرت کو کہتا ہے حضرت میں نے آپ کی بیعت ختم کر دی، اللہ تعالیٰ شکر ہے اس کی ذمہ داری میری ختم ہو گئی، ورنہ میری تو ذمہ پر تھی۔ اس کی صلاح، اس کی آخرت کی نجات، اس کی دنیا کی فلاح، یہ تو میرے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی، اور وقت میں سے چلو اس نے خود ہی چھوڑ دی جگہ، تو جب اچھا ہو گیا، میں ہلکا ہو گیا، میری ڈیوٹی کم ہو گئی، یہ فرماتے تھے۔ تو ہمارے ہاں جو توجہ دعا کے ذریعے، اور فرمایا حضرت شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ نے، یہ توجہ اقرب من سنت ہے۔ تو رسول اللہ دعا کہ لوگ صحابہ کرا دعا کر دیں، دعا کوئی بھی کر لے، مغفرت ہو، ہمارے دعائیں کرائیں گے آپ سے، کتنی دعائیں منقول ہیں جو صحابہ کرام کے۔ فرمایا یہ توجہ اقرب من سنت ہے، سنت کے قریب ہے یہ توجہ۔ زیادہ ہمارے سلسلے میں ہمارے حضرت کو بھی ہم نے دیکھا جلوت خلوت میں، میں نے خود حرمین شریفین کا سفر کیا، حضرت اتنی اس بڑھاپے کے عالم میں، یعنی 93 سال کی عمر میں حضرت کا انتقال ہوا، اور 13 سال وہ رہا، یعنی 80 سال کی حضرت کی عمر تھی، جب صحت تھی 80 سال عمر تھی، میں ساتھ گیا، گھنٹے سے سوا گھنٹہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہتے تھے۔ مسئلہ ہے برا نہیں کرتے تھے، میرا اگر فلاں مسئلہ ہے تو فرمایا بھائی اس کا فلاں مسئلہ ہے، اللہ آپ کو اس کو بھی حل فرما دے۔ تو اس طرح کر کے یعنی دعاؤں کے درمیان میں اسے دعائیں کراتے، تو ہم خوشی خوشی اس خاص اسپیسیفک چیز کی دوسرے میں دعا کر دیتے۔ بلکہ جو سفر ہوا اس میں ایک ہمارے ساتھ کچھ لوگ دوست تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایسی چیزوں کی دعا کرا لی جن کا امید ہے کہ ہو بھی جائے گا، لیکن جب واپس آیا تو وہ کام ایسے ہو گیا کہ ہم حیران ہو گئے۔ تو ہم نے کہا یار اس وقت حضرت سے وہ ضرورت نہیں کر رہے، کہ نہیں ہمارے حضرت کا مزاج اور حضرت تو مانگ رہے نا ہمارے، تم خاص کی دعا کرانے حضرت فلاں ہو جائے فلاں، جی حضرت کا گھنٹہ سب سے، یعنی حضرت نے جو صفا پر دعا کی ہے، کتنی دیر تک دعا کرتے رہے صفا پر۔ اس کے بعد سے میری عادت ہے میں صفا پر بڑی لمبی دعا کرتا ہوں، یہ بھی قبولیت کا خاص مقام ہے۔ حضرت بڑی لمبی دعا کی، بلکہ میرا تو نام بھی لیا کہ مولانا جلیل، ایک مولوی اس میں ہے، میں ہوں، ایک مولانا جلیل ہے، ایسے کر کے حضرت نے نام لیا، اور 12 ساتھی تھے سب کے۔ ہمارے اتنی طبیعت کس کے کرتے تھے؟ پھر آپ کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، نسلوں کے بھی نام لیتے، لیکن بس ہوتا صرف یہ ہے، یاد رکھے حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ نے کہا دعا فرما دے
فرمایا میری دعا کو اپنے عمل سے قوت پہنچا. اگر مرید تھوڑا سا منہ سیدھا کر لے نا ہمارے سلسلے میں تو پیچھے سے مال بہت آنے والا ہے، اس کا منہ سیدھا کرنا ضروری، اور کہیں منہ ٹیڑھا نہ کرے، راستے پر صحیح چلنے کی کوشش کرے، ہمت کرے، پیچھے سے مدد آئے گی. کیونکہ جب تک انسان خود قدم نہیں اٹھائے گا تو شیخ تو اپنے دوست پر بٹھا کر منزل نہیں جانے والا ہے. وہ کوشش کرے گا فوراً خدا کی مدد فوراً آئے گی، کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے منزل پر پہنچے گی؟ اس کا کوئی علاج نہیں، سستے کا کوئی علاج نہیں. جو سستا ہوتا ہے کاہل کا کوئی علاج نہیں. کار ہمت کرے. اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. یہ حضرت والا سے میں نے 1980 میں شعر سنا، بڑا حوصلہ ہو گیا. کبھی گر بھی سکتے ہیں پھر بھی چل سکتے ہیں. اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے. اللہ شرف قبولیت بخشے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، اللہ والے بن جائے. بس سوائے خدا کی ذات کے کچھ نظر نہ آئے. قلب کو بس مولا سے جوڑ دو، بس یہی ہے. بس یہ قلب کو جوڑ دو، بس ساری اسی کی محنت ہے. اس دوران بہت سے ملکوں کے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں، مختلف ہمارے بھی اس میں تھے، سوال جواب ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. سب نے سمجھا بھی ان سے کچھ بات کریں گے تو کچھ باتیں پوچھ لیں گے. تو سب کو ایک ہی ترتیب کی، بھائی اس پر محنت کرو، اس پر محنت کرو. میں نے کہا حاجیو اتنا نور اب لے کر جا رہے ہو، حج کا نور کتنا ہوتا ہے کہ پوری زندگی میں ایک حج کافی ہے نور کے اعتبار سے. اتنا نور ہے، لیکن ہم ضائع کرتے ہیں، اس نور کو ضائع کرتے ہیں، جاتے ہیں کرتے. ورنہ میں کہ اتنا نور کافی ہے، ایک حج فرض ہے زندگی میں. مطلب ایک دفعہ بھی کوئی گیا تو اس کا نور قیامت تک ہمیشہ کے لیے کھلے رہے گا. تو ضائع نہ ہونے دیں، ایسی بے قاعدگی نہ کرے کہ وہ نور نکلے، بلکہ اس میں اضافہ کرے. ذکر کرو گے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، اللہ اللہ کرو گے اضافہ، نماز پڑھو گے اضافہ، روزے رکھو گے اضافہ، صدقہ کرو گے اضافہ، وہ بڑھتا جائے گا، نور بڑھتا جائے گا، نور بڑھتا اور اضافہ ہوتا جائے گا، اور اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن وہ کہاں ہے؟ نور قلب میں ہے. اس کے نکلنے کی جو جگہ ہے بس اس پر خاک ہے، زبان ہے، کان ہے، دل کی سوچے ہے، دماغ کی سوچے، پیرا بٹھا دیتے ہیں، بس نہیں کرنے دیں گے اس کا. میرے شیخ فرماتے تھے نہیں دیکھیں گے، ہرگز نہیں دیکھیں گے ان صورتوں کو جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام. جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ. جان کی بازی لگاتے، ہمت کرے، ہمت سے کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہمت دی ہے، اس ہمت کی ضرورت ہے. پھر اہل ہمت کی صحبت بھی دی ہے. اتنی بڑی نعمت کیا ہے؟ ان ملکوں سے ان سے پوچھو جہاں میسر نہیں ہے. ابھی اس سفر میں کتنے ملکوں کے لوگ ملے، وہ کہتے تھے کہاں جائیں، وہاں کس کو پاس جائیں، ہی نہیں بندہ نہیں، کیا کرے. پوچھتے ہیں کہتے وہاں ہے کوئی بندہ ہمارے ملک میں فلاں کوئی ہوتا ہے ایڈریس، وہاں چلے جائیں گے، وہاں بیٹھ جائیں گے. تو کیا بتایا بھائی، اگر جہاں ہے وہاں قدر نہیں، جہاں نہیں ہے وہ تلاش میں. پھر اللہ تعالیٰ وہی بھیج دیتے ہیں. پھر کہتے یار وہ کام ہے بھائی بھیج دیتے. مکہ والے نے قدر نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مدینے والوں کے پاس بھیج دیا، جہاں قدر دان تھے وہاں چلے. اس لیے بڑوں کی جب دعائیں مل رہی ہیں تو ہم منزل طے کر لو. یاد رکھو شیخ کی زندگی میں منزل طے کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ پیچھے سایہ دعائیں ہیں، آپ نے بس دوڑنا ہے اور کچھ نہیں، منزل پہ پہنچ جاؤ. جب سستی کرتے رہو گے ہوا، جب چڑیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو بس پھر آدمی کہتے ہو میں یوں کر لیتا، میں وہاں کر لیتا، کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ چیز آتی بھی نہیں. یاد رکھو یہ عجیب بات ہے. تو ہم معلوم ہے کہ حضرت کے پاس بیٹھتے تھے، ایک لمحے میں کیا دریچے کھلتے تھے. اب کھولنا آسان نہیں ہے، بڑے پاپڑ ملنے پڑتے تھے، اور بیٹھتے کھل جاتے تھے. کہاں سے کہاں کل چلا جاتا تھا. میں نے بتایا نا میں نے بنگلہ دیش کا سفر کیا، ڈھاکہ کا 25 دن کا.
میں قسم کھاؤں کہ حادث نہ ہوں کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں زمین پر رہتا ہوں. میں پر شکر کی ایک کیفیت تھی کہ میں جیسے پتہ کھا بھی رہا ہوں پی رہا ہوں ہنس مذاق کر رہے لیکن دل کی کیفیت بھی کچھ اور کے پتہ نہیں کہاں ہے اس دنیا میں. اور حضرت نے لکھا، میں نے جب حضرت کو لکھا اس نے لکھا کہ میرا گمان یہ ہے کہ سفر میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوگا. ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم تو اہل کراچی کو ترجیح دیتے جاتے بھی اور آتے بھی. ہم مال غنیمت لے کے روحانی دوسرا تو نہیں تقسیم کروں گا میں تمہیں. روحانی مال غنیمت تو پہلے آپ کو تقسیم ہو رہا ہے، اس کے بعد بابندر والوں کی بات ہم لوگوں کے لیے تقسیم ہے. سبحان اللہ. چلو دو چیزیں ہی ہیں، ایک اللہ کی اوامر ہے اور ایک نواہی ہے. جتنے اوامر اور نواہی، اوامر کے بارے میں تو لکھا ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کام میں حد الوسع کرے، یعنی فرض کرے، واجب کرے، نفل سنتیں مؤکدہ کرے اور غیر مؤکدہ اور نوافل میں جتنی ہمت ہو آپ کر لیں. تھوڑا سپار نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک صفائی پڑھ لیں. ذکر آپ پوری تصویر نہیں کرتے آدھی تصویر کرتے. لیکن نواہی جو ہے جو ممانعت اس کا بالکل دروازہ بند ہے، وہاں گنجائش نہیں. تو وہیں سے چوری ہوتی ہے، چور کے لیے گنجائش میں چھوڑے. جب مولانا رومی نے فرمایا کہ اول اے دوست اول دفعے شر مشک، اے دوست سب سے پہلے چوہے کے شر سے اپنے آپ کو بچا، بعد ازاں انبار گندم کوشکن، پھر گندم جمع کرنا. اس کا نام تقویٰ ہے، یا عمل الصالحات، یا عمل صالح ہے عوامل، اور یہ تقویٰ. یہ دو چیزیں یہ مرید کو کرنی ہے، یہ بندے کو کرنی ہے. پھر بڑوں کی دعائیں جب آتی ہیں پھر اس میں ہمت ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن پہلے قدم اٹھائے، ہمت کرے گا میں نے کرنا ہے. اس کے بعد وہ کہے کہ جب خود ہی ایسا ہو جائے کہ میں خود ہی نیک بن جاؤں، نہیں، آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. پھر بڑوں کی توجہات، ان کی برکات، اس میں کہیں سے کہیں آپ چلے گئے. تو لہذا اس کی کوشش کریں کہ جو اوامر ہیں اس پر حد الوسع عمل کریں، جو نواہی ہیں ان سے مکمل طور پر اجتناب کریں. معمولی نہ سمجھے اس کو. چھوٹا سا جو گناہ ہے وہ بھی چھوٹے سا سوراخ میں سے مال باہر نکال دیتا ہے. آپ بتاؤ چھوٹا سا پینچر لگاؤ تو فوری تو ٹائر نہیں بیٹھے گا، لیکن 50 کلومیٹر کے بعد ٹائر بیٹھ جائے گا.